السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے محمد بن سلمان کی سعودی ولی عہد, کیا وہ پاکستان آ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ, اس کے بارے میں بات کریں گے. سپریم کورٹ میں کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے حوالے سے خوشخبری ملی ہے, اور عمران خان صاحب کا کچن کون چلاتا ہے, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے. ایک کلیم سامنے آیا ہے, اس کے بارے میں بھی تفصیلات شیئر کریں گے. اور عمران ریاض خان کے اوپر کچھ لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کچھ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. بلا وجہ کی یہ بحث کیوں چل رہی ہے, اور میرا اس سلسلے میں کیا موقف ہے عمران کے حوالے سے, میں تھوڑی دیر میں اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا دل کرے آپ اس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اس پہ ایگری کر سکتے ہیں. ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو سفارتی سطح کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے اب یہ خبر, میں ایک دفعہ پھر کیوں کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ پھر سے خبر آ رہی ہے کہ جی ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ماہ ان کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا. دوسری بات یہ کہ حالیہ دنوں میں سعودیہ کے اعلیٰ سطح کے 3 وفود نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, اور متعلقہ حکام سے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. اچھا, ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی, یعنی کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, اس دوران بھی بہت دفعہ یہ خبریں آئیں کہ جناب بس یہ محمد بن سلمان آنے لگے ہیں, ایم بی ایس جو ہے وہ بس دورہ ہونے لگا ہے. کیونکہ سفارتی سطح کے اوپر جو ہے یہ پاکستان کے لیے, بلکہ حکومت کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوتا اگر محمد بن سلمان جو ہے یہاں پہ وزٹ کرتے, لیکن وہ وزٹ جو ہے وہ ہو نہیں سکا. تو اب ایک دفعہ پھر سے یہ خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ آنے لگے ہیں. شہباز شریف صاحب البتہ سعودیہ کا 1 سے زائد دفعہ دورہ آلریڈی کر چکے ہیں, اور وہ دعوت بھی دے چکے انہیں, لیکن ابھی تک تو یہ نہیں ہوا تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ محمد بن سلمان اگر کا ایک لفظ دوبارہ میں بیچ میں ڈالوں گا کہ اگر وہ آتے ہیں تو خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد, امریکہ کے اندر ایک یہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد جو ہے ان کا دورہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور بہت سے پروجیکٹس ہیں سعودی عرب کے حوالے سے, جس میں ماضی میں ایم او یوز کے اوپر جو سگنیچرز ہوئے ہیں, لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. تو چاہے معاملہ جو ہے ریکوڈک کا ہو یا اس طرح کے دیگر آئل ریفائنریز کے جو ہیں کچھ پروجیکٹس ہوں, اگر تو اس کے اوپر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر تو یہ قابل ذکر ایک دورہ ہوگا, اور اگر یہ دورہ ہوا تو پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال اب چیٹر جو ہے اس سلسلے میں شروع ہو گئی ہے کہ محمد بن سلمان شاید پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحافی حماد حسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی خبر یہ ہے کہ جوڈیشری کے حوالے سے چونکا دینے والی خبریں آ سکتی ہیں, بعض لوگوں کے استعفے بھی خارج امکان نہیں ہے. اور اسی طرح کا ایک ٹویٹ جو ہیں وہ لائر ہیں خالد حسین تاج صاحب, وہ بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ سال 2024 میں جنوری کے مہینے میں استعفے آئے, سال 2025 میں فروری کے مہینے میں استعفے آ سکتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے 2 دن پہلے ایکچولی اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کی جو رائٹ سائڈ والی بلڈنگ ہے, وہاں سے کچھ بڑی خبریں جو ہے وہ آ سکتی ہیں, اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اچھا, میرا اشارہ جو ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ کسی اسپیسیفک شخصیت کی طرف نہیں ہے. خبر ایک ڈیولپ ہو رہی ہے, بس میں صرف اتنا جانتا ہوں. اب میں زیادہ تفصیلات بھی اس لیے شیئر نہیں کروں گا کیونکہ جب وہ خبر بریک ہوگی, سامنے آئے گی, تو پھر اس سے مزید بات ہو سکتی ہوگی, لیکن ابھی نہیں ہو سکتی. عدلیہ کے حوالے سے ایک جو ڈفرینس میں نے ایک نئی چیز میں نے یہ دیکھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ کل ایک تقریب کے اندر شرکت کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک اس تقریب کے اندر جو وہاں کے ہوسٹ تھے, انہوں نے فرط جذبات میں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ, انہوں نے یہ بات کہی. تو منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے نا ادھر ہی اس کو روکا, اور انہوں نے کہا کہ میں سینئر پیونے جج ہوں, میں چاہوں گا کہ اس عہدے کو ہی برقرار رکھا جائے, اسی عہدے کے تناظر میں مجھے پہچانا جائے. ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں. سو یہ ایک بڑا اچھا ایک سگنل تھا. یہ بلا وجہ جو ایک کوشش, بلا وجہ تو نہیں, خیر ہیں ڈویژنس تو نظر آتی ہیں عدلیہ کے اندر, میرے خیال میں بچکانا پن ہوگا اگر کوئی ایکسیپٹ ہی نہ کرے کہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو جو خبر ہے وہ جس کا ذکر حماد حسن صاحب بھی کر رہے ہیں, میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ آنے والی ہے, اور آئندہ ہو سکتا ہے چند ہفتوں میں آئے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا, لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری سامنے آئی, اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب 9 مئی واقعات میں ملوث سزا یافتہ 10 ملزمان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے. عدالت نے ملزمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 25,000 روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس اعجاز
اسحاق خان نے سزا معطلی کا یہ آرڈر دیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ایک بھی ملزم جائے وقوع پر سے گرفتار نہیں ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپیل کنندگان کے وکیل نے سزائے معطل کرنے کی استدعا کی۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزمان کو دہشت گردی کی دفعات سے بری کیا گیا اور چھوٹی سزائیں دی گئی ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے سی ٹی وی شواہد کی بنیاد پر یہ سزائیں سنائی ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر نے مجرمان کی سزا معطل کرنے کی استدعا کی مخالفت کی۔ چارج شیٹ کے مطابق سزا پانے والے 10 میں سے 5 مجرمان افغان شہری ہیں، اور عدالت نے ملزمان کو شہریت کی تصدیق کے لیے شناختی کارڈز ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ افغان شہری ہونے پر ڈپٹی رجسٹرار شناخت کی دستاویزات اپنے پاس رکھ لیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اپیل کنندگان کو ہر سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 22 نومبر 2024 کو مجموعی طور پر 5 سال 10 ماہ قید کی یہ سزا سنائی تھی۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اب کورٹس کے اندر جو ہے جب 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے جو ہے سزاؤں کی بات آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک اس معاملے میں بڑا ایک سویر کنسرن پایا جاتا ہے کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے اس بات کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، جو کہ آلریڈی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ جناب ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کیس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جناب جو سویلین کورٹس ہیں وہاں پہ جو ان لوگوں کے کیسز چلتے ہیں ان کو وہاں پہ ریلیف دے دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر، شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریلیف دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر تو یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کئی بے گناہ جو ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں اور کئی جن کو سزا ہونی چاہیے وہ بے گناہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حال ہے ہمارے عدالتی نظام کا۔ تو یہ کنسرن بھی جو ہے میرا خیال میں تو کافی جائز ہے کہ واقعی 9 مئی کے جو بھی افراد ہیں ارسپیکٹو کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے یا پی ٹی آئی کے نہیں تھے یا کوئی بھی تھے، اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں تو پھر ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ ایک یہ جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے نا، فرتے جذبات میں آ کے کر دیا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، تو پائن جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے نا، پھر تمہیں قابو کرنا پڑے گا۔ سمپل ایز دیٹ۔ اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر سکے نا، پھر آپ کو قابو کرنا پڑے گا، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کے 2 بڑے امپورٹنٹ بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں انہوں نے سینیٹر فیصل واڈا نے انکشاف کیا ہے کہ جی ایف بی آر کی 1010 گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ اٹھانے پر ایف بی آر افسران نے جان سے مارنے کی مجھے دھمکیاں دی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ پیغامات مجھے بھی آئے ہیں۔ کمیٹی نے تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی اے کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایف بی آر نے گاڑیوں کی خریداری جو ہے فی الحال اب روک دی ہے۔ گاڑیوں کی خریداری کے سارے عمل کا جائزہ لینے کے لیے پیپرا کو بھی کمیٹی کا آئندہ اجلاس میں بلا لیا گیا ہے، اور چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی خریداری کے سارے عمل کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ یہ لنگڑیال صاحب جو ہیں یہ پہلے بجلی کے معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، بڑے کمپیٹنٹ آفیسر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ایف بی آر میں شفٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ نیا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جناب 1010 گاڑیاں آفیسرس کے لیے جو ہے وہ کیوں خریدی جا رہی ہیں، جبکہ آلریڈی ایف بی آر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس بھی پراپرلی میٹ نہیں کر پاتا، تو آخر اس کی ضرورت کیا تھی۔ خیر، دیٹس اے لانگ ڈیبیٹ۔ تو فیصل واڈا نے کہا کہ جس روز یہ معاملہ کمیٹی میں اٹھایا گیا اسی روز گاڑیوں کی ایک دوسری ملٹی نیشنل کمپنی پر ایف بی آر نے چھاپا مارا۔ ایف بی آر کے جن ملازمین نے مجھے فون پر مارنے کی دھمکیاں دی ہیں ان میں علی صالح حیات، شاہد سمرو، ڈاکٹر سجاد صدیق اور دیگر جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کے دعوے کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیتے ہوئے ان لینڈ ریونیو سروس افسران ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے یہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس کی پرزور انہوں نے تردید کی ہے، اور ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ یہ دعوے کہ 3 ایف بی آر کے افسران نے سرکاری گاڑیاں خریدنے کے معاملے میں موت کی دھمکیاں دی ہیں مکمل طور پر بے بنیاد، اور وہ ان سول سرونٹس کی شہرت کو داغدار کرنے کی غیر ذمہ دارانہ کوشش کی نمائندگی کرتے ہوئے جو قومی خدمت میں مصروف ہیں، تو ان کی ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ سویر ریاکشن آیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی روف کلاسرا صاحب کے شو میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے بھی پی ٹی آئی کے بڑے خرچے برداشت کیے ہیں۔ روف کلاسرا صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی جہانگیر ترین، علیم خان کی طرح عمران خان کا بنی گالہ کا کچن چلاتے رہے ہیں؟ تو فیصل واڈا نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، اسلام آباد جہانگیر ترین دیکھتے تھے، لاہور علیم خان، اور کراچی میں دیکھتا تھا، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ تو یہ ویسے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اسی تناظر میں لیں کہ جناب ہر شہر کے اندر جو ہے ایک انویسٹر گھرا ہوا تھا، تو وہ تینوں انویسٹر جو ہے اب بدل ہو چکے ہیں، مطلب جہانگیر ترین بھی، تو علیم خان بھی، اور فیصل واڈا بھی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑی دیر سے، کئی سالوں سے جو ہے یہ بات کہی جاتی تھی، بلکہ اس میں 1-2 نام اور بھی ہیں، میری اطلاعات کے مطابق 1-2 نام اور بھی ہیں
جو ابھی نہیں لیے گئے ہیں ان کے بھی بڑے اثر و رسوخ اور ان کی بھی جو ہے وہ بڑی کنٹریبیوشن بیچ میں انوالوڈ ہوتی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ یورپی یونین کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. اولف اسکوگ ایمبیسڈر یورپین یونین کی اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار ہیومن رائٹس, انہوں نے ایک ہفتے کے وہ دورے کے اوپر یہاں پہ آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ مختلف جو ہائی آفیشلز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی, اس کے علاوہ اعظم رضی تارڑ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, جام کمال صاحب جو ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, مریم نواز کے ساتھ بھی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. تو مختلف جو سینئر ڈگنیٹریز سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے یورپین یونین کی جانب سے. اب اس پریس ریلیز کا جو خاص طور پہ آخری پیراگراف ہے اس میں اس کو بھی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو ملا ہوا ہے جس کے بنیاد کے اوپر یورپی یونین مارکیٹ میں جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس 108% زیادہ ہو گئی ہیں اور جس میں میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہے. اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, کیونکہ جب آپ کی ٹیکسٹائل وہاں پہ جاتی ہیں تو اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں لگتی. جب وہ ڈیوٹیز نہیں لگتی تو پرائس اس کی جو ہے وہ بڑی کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے. آپ کا مقابلہ وہاں پہ ان مارکیٹس کے اندر اگر کسی سے ہوتا ہے تو وہ بنگلہ دیش سے ہوتا ہے. بنگلہ دیش کو بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے بھی ایک بہتر اسٹیٹس ملا ہوا ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن بنگلہ دیش کو آپ نے اس سے بھی ایک ہائی اسٹیٹس وہاں پہ دیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو اپلیکیشن ہے اگین رینیول آف جی ایس پی پلس اسٹیٹس, اس وقت تمام ممالک کی جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ یہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ صرف پاکستان کا انڈر ریویو ہے. پاکستان کا انڈر ریویو نہیں ہے, صرف تمام ممالک جن کو یورپین یونین 27 ممالک ہیں یورپین یونین کے, انہوں نے تمام ملکوں کو یہ جو اسپیشل اسٹیٹسز دیے ہوئے ہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہو یا دیگر اسٹیٹسز جس طرح بنگلہ دیش کی میں بات کر رہا ہوں, سب کی ہی دوبارہ ریویوئنگ ہو رہی ہے, سب کی ہی دوبارہ اپلیکیشن جو ہے وہ جاری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ انفارمیشن ضروری ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ چند لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ پروسیس ہی ہونا تھا, چاہے آپ کے یہاں پہ اس وقت اگر عمران خان, چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں, اگر عمران خان کی بھی حکومت ہوتی نا آج یہاں پہ 8 فروری کے الیکشن میں اور اس کے بعد عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہوتی تب بھی یہ اپلیکیشن دوبارہ اسیس ہونی تھی. مائنڈ یو یہ فیکچولی اس کو ذرا ٹھیک کر لیں. ہاں البتہ اس پریس ریلیز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جو ایریاز ہائی لائٹ کیے ہیں اپنی ملاقاتوں میں اس میں بلاسفیمی لا جو ہے توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے, خواتین کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے, زور زبردستی کی جو شادیاں ہیں اور کنورژنز جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے, لاپتہ افراد کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے, آزادی اظہار رائے, آزادی مذہب کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی, اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف کا جو قانون کا جو ایک معیار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اور کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت. یہ وہ ایریاز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بات. اب ان میں سے کئی ایسے ایریاز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ بھی بنتے ہیں کیونکہ بہت سے کیسز وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں, ہیومن رائٹس کے وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں, فورس ڈسپیرنسز کے وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی اوور لیپ کرتے ہیں. لیکن دوسرے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ یورپین یونین ایکچولی ان ایریاز کو بھی ٹچ کر رہی ہے کہ جناب یہاں پہ بھی پاکستان کو جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے اصل حقیقت جو آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھی. اچھا دوسری بات یہ کیونکہ ہم ذرا یہ اس حوالے سے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں ذرا عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. پچھلے 3 دن سے ایک یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں, کیا وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہ کدھر ہیں, وہ پاکستان سے جا چکے ہیں, اب کچھ کا کہنا تھا مسقط میں ہیں, عمان میں ہیں, مطلب مختلف قسم کی ڈیبیٹس جو ہیں وہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی تھی. اب فائنلی انہوں نے خود اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ یو کے پہنچ چکے ہیں. خبریں تو ویسے پہلے ہی آ گئی تھیں کہ وہ یو کے پہنچ گئے, لیکن اب انہوں نے چونکہ خود یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ یو کے پہنچ چکے ہیں بما فیملی کے, تو اب ایک فیکٹ تو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے, کچھ لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں کر رہے ہیں, کچھ لوگ کھل کے کر رہے ہیں, کچھ بہت لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں انہیں. تنقید کس بات کے اوپر جی کی جا رہی ہے کہ جناب بھاگ گئے, کہ جی آپ جو ہے وہ لوگوں کو ماضی میں کہا کرتے تھے کہ جناب یہ پاکستان سے بھاگ گئے, لندن چلے گئے, لندن بھاگ گئے. اب جو ان کے ناقدین ہیں وہ ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بھی تو لندن بھاگ گئے. اچھا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو میری بھی کم از کم یہ ایک رائے ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ, کسی بھی ایسے شخص کو جس کو آزادی اظہار رائے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جائے, ذہن میں رکھیے گا آزادی اظہار
رائے کی وجہ سے اگر اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو یہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. آئی وانٹ ٹو سے دس ویری کلیئرلی. کیونکہ آپ اگر اس کو بولنے نہیں دے رہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, یا آپ اس کی فزیکل اس کو ہارم پہنچا رہے ہیں, تو بھائی جان بچانا تو اس کا رائٹ ہے نا. اس کے بیوی بچوں کا بھی تو اس کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر سکے. ہم سب کے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, یہ سارے وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں, بلکہ شاید اپنی جان سے بھی زیادہ ان لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں. تو اگر وہ ان کی جان کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے ملک جانا چاہتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چند ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو پی ٹی آئی سے بڑے ریلیٹڈ ہیں, یا وہ ہو سکتا ہے ان کو اپنے یوٹیوب کی جو ویورشپ ہے اس کے اوپر مسئلہ آ رہا ہو کہ یار آ گیا تھا انسانوں ہٹ کرے گا, یا واٹ ایور اٹ از, تو وہ ان کے اوپر مختلف الزامات بھی لگا رہے ہیں. یہ تو ایجنسیوں کا بندہ ہے, ایجنسیوں سے فٹ ہو کے آیا ہے, یہ ان کی سیٹنگ کے بغیر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. میرے پاس چونکہ نہ ایسی کوئی انفارمیشن ہے نہ میں بات کرتا ہوں فیکٹس کے اوپر. میں نے جس طرح پہلے ہی یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب عمران ریاض یو کے چلے گئے ہیں, تو میں نے کہا تھا جب تک وہ خود اعلان نہیں کریں گے میں نہیں مانوں گا. تو میں تو چلتا ہوں فیکچوئل پوزیشن پہ. میرے پاس اگر عمران ریاض سے ریلیٹڈ یہ خبر ہی نہیں ہے, یا میرے پاس کوئی فیکچوئل بات ہی نہیں ہے کہ ان کا اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, ماضی میں تو رہا ہے, ماضی میں تو وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میرا رہا ہے, ماضی میں تو وہ خود مانتے ہیں کہ ہاں مجھے فائلیں دکھائی جاتی تھیں, یہ ساری باتیں وہ خود اپنے منہ سے مان چکے ہیں. لیکن اب ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا, تو اس لیے میں یہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. ہاں کسی کے پاس اگر کوئی اس کے ثبوت ہیں وہ 100 دفعہ شیئر کرے. بلکہ عمران نے اپنی ایک یہ تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کوئی ایک وہ سر پہ جو ہے وہ ٹربن یا کلا نما کوئی چیز پہنی ہوئی ہے, اور لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی پہاڑوں میں ہیں یا کہیں پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہاں کی تصویر ہے, انہوں نے یہ نہیں شیئر کیا ہوا. تو مطلب امپریشن کم از کم ان تصویروں سے یہی آ رہا ہے کہ مشکل حالات میں جو ہے وہ کہیں پہ ٹریول کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے ہیں. تو ویسے بھی عمران, آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ کہ جب یہ غائب ہوئے تھے اور جو کچھ اس وقت ان کے ساتھ ہوا تھا, اور میں ان سے جب ملا تھا جا کے, تو میں آئی واز ان شاک کہ میں نے ان کی جو حالت دیکھی تھی اور جس طرح وہ بول رہے تھے, جو ان کا وزن کم ہو چکا ہوا تھا, وہ ساری چیزیں, وہ ساری اذیت میں نے دیکھی ہے. عمران سے نظریاتی اختلاف ہے, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, لیکن نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی میں اس کی کہوں کہ ہاں جی اگر اس کی جان کو خطرہ بھی ہے تو نہ چھڑ کے جائے پاکستان, ایتھے رہے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں. آپ یہ جتنے لوگ اتنے جو دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, بھاگ گیا تو کو نسیا بھائی, تو ایڈا بہادر ہے کہ تو کر لے, بس اگر تمہارے اندر اتنا تپڑ ہے تو تم کر کے دکھا دو. اور اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تنقید بھی کئی ان میں سے ایسے لوگ خود کر رہے ہیں جو خود پاکستان چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, مطلب جو خود بھی پاکستان سے باہر رہے ہوئے, یا ان کے لیڈر پاکستان سے باہر رہے ہوئے. مطلب نون لیگ کی آپ اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں نا, کہ چلے گئے نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, چلے ہی گئے تھے نا, باہر ہی رہے, بیماری کا کہہ کے گئے, لیکن اس کے بعد 3.5 سال لگا دیے انہوں نے باہر. تو وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. سو یہ آئی تھنک یہ تنقید جو ہے وہ جائز بنتی نہیں ہے. ہاں آپ ان کے نظریات کے اوپر, ان کی اسٹائل آف جرنلزم کے اوپر, ان کے انالیسس کے اوپر وہ آپ 100 دفعہ تنقید کریں. وہ تو آپ, میں تو اپنی بھی بات کرتا ہوں, میں تو خود کہتا ہوں آپ تنقید کریں, نیچے لکھیں کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کی کیا رائے ہے. رائے دینا آپ کا حق ہے, میری رائے سے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے. ہاں فیکٹس چینج نہیں ہو سکتے, فیکٹس جو ہوتے ہیں نہ میں چینج کر سکتا ہوں نہ آپ چینج کر سکتے ہیں. رائے آپ ضرور دے سکتے ہیں, رائے کا اختلاف جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی مہذب طریقے سے, تہذیب کے اندر رہتے ہوئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے یہ بیسکلی ایک بزرگ شہری کو جو ہے اسے موٹر سائیکل سے جس طرح اتارا گیا, گریبان پکڑ کے, وہاں کے ایک ایس ایچ او نے جو ہے وہ نیو ملتان کا علاقہ ہے وہاں پہ ایس ایچ او نے یہ حرکت کی اور اس بزرگ کو جو ہے وہ موٹر سائیکل سے نیچے پھینک دیا. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ پروٹوکول لگا ہوا تھا, اور یہ اس موٹر سائیکل والے نے جو ہے بزرگ نے اس پروٹوکول کی خلاف ورزی کی, جس کے بعد ایس ایچ او نے جو ہے وہ یہ حرکت کی ہے. اب اس کے اوپر یہ خبر آ رہی ہے کہ جی مریم نواز نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی یہ جو شخص ہے, جو پولیس اہلکار ہے, اسے معطل بھی کر دیا گیا ہے اور اسے گرفتار کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے. میرے لیے ایکچولی دس گوز بیونڈ آل دیٹ. یہ وہ چیز ہے, ابھی تو آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے کیمرے پہ کیپچر کر لی ہے. وہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہوا تھا, وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا, اس نے یہ کیپچر کر لی. کتنے % چانس ہوگا, مطلب اگر اس قسم کے واقعات 100 واقعات ہوں گے, میرے خیال میں 1 کی ویڈیو بن گئی, صرف 1 کی ویڈیو بن گئی. 99 تو رپورٹ ہی نہیں ہوئے. 99 میں تو کسی پولیس والے نے اگر گریبان پکڑا اور اٹھا کے نیچے پھینکا تو آپ تو اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایک شریف آدمی جو وہ تھانے کا جا کے چکر لگائے گا کہ یار کی بدماش تو سے بٹھایا تھے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پولیس افسر, اچھا دیر آر سم ویری گڈ پولیس آفیسرز آلسو,
میں ملا ہوا ہوں، ان میں سے کئی ایسے بہت اچھے ڈیسنٹ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن کئیوں کو جو ہے وہ بڑی سویر ٹریننگ کی بلکہ سائیکولوجیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. مطلب ایسے لوگوں کے ہاتھ آپ، اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ مینٹلی سک آدمی ہے، اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو پاور بھی دے دی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے. یہ جو ہٹلر ہے، ہٹلر کے بارے میں یہ کیا کہا جاتا ہے؟ ایک اس کے بارے میں رائے یہی دی جاتی ہے کہ بیسکلی مینٹلی تو وہ پاگل تھا ہی، آپ نے طاقت بھی دے دی اسے، آپ نے طاقت بھی دے دی اور اس نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو میں اکثر یہاں پہ بات کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے اس سلسلے میں. ظاہری بات ہے اب مجھے بھی چینلز کے اندر کام کرتے ہوئے، جابز کرتے ہوئے تقریباً کوئی 18-19 سال ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نوکریوں پہ رکھنے سے پہلے ان کی مینٹل اسیسمنٹ نہیں کی جاتی، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ نہیں کی جاتی. وہ کئیوں کے بعد میں کریئرز میں آگے جا کے پتہ لگتا ہے تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، اس کو جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. مطلب اور ہم لوگ نا روزمرہ کی چیزوں کو ایویں کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں. بات کہیں اور چلی گئی لیکن میں ویسے ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایویں چھوڑ دیتے ہیں. یہ غصے کا بہت تیز ہے، صرف یہ جملہ کہہ کے نا، یہ غصے کا بہت تیز ہے، یہ موڈی بہت ہے. پہن غصے کا بہت تیز ہے تو علاج کراؤ. اے موڈی بہت ہے گا تو موڈ ٹھیک کرو، اینو سیدھا کرو ذرا تھوڑا جا. سو یہ آپ کے ارد گرد بھی، میں آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ، ہم لوگ اکثر اوقات مینٹل ایشوز کو ہینڈل نہیں کرتے. ہم مینٹل ایشوز کو نا چپ کر کے کارپیٹ کے نیچے جو ہے نا ہم لوگ رکھ دیتے ہیں کہ یار چھوڑو، کیا اب اس پہ بات کرنا، یار بس وہ ہے، وہ لاڈلا بہت ہے، وہ غصے کا بہت تیز ہے، وہ پائنو ہوتا ہے، علاج کراؤ، اس کا علاج کرو، علاج ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں. آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ان کا بڑا کام ہے. وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو ڈپریشن سے، ٹینشن سے دور رکھتے ہیں. اور یہ جو پولیس کا کام ہوتا ہے نا، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ایک ہائی ڈپریشن والا کام ہے. ہائی ڈپریشن والا کام کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام، کبھی آپ کسی کا قتل سن رہے ہیں، کبھی کسی کی زیادتی ہوگی، آپ کبھی وہ سن رہے ہیں، کہیں پہ آپ تشدد کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جاب اس قسم کی ہے جس پہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنے ان آفیسرز کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کروانے کی ضرورت ہے، گاہے بگاہے، تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ان میں سے کس کو پرابلم ہے، اور اگر اس کو پرابلم ہے تو اس کا علاج بھی کروائیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.